بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمیں ایک نیا سوال چیپٹر نمبر 11 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ چیپٹر نمبر 11 ہے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کی وضاحت کریں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم اس سوال کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کی وضاحت ہے۔ تو اس سوال کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، ہم نے اس میں خارجہ پالیسی کے متعلق بات کرنی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ پہلا حصہ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، پہلے ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، خارجہ پالیسی کا مفہوم کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں، خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے۔ تو خارجہ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، پہلا پوائنٹ اس کا کہ اس کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، یعنی خارجہ پالیسی کے مفہوم میں سب سے بنیادی بات کہ بیرونی ممالک سے، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے، یعنی پروان چڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، فار لانگ ٹرم ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور قومی مفاد کے حصول کے لیے، دیکھیں اسی دوسرے نقطے میں، اور قومی مفاد کے حصول کے لیے، یعنی کہ جسے ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، قوم کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، ان قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر، یعنی انٹرنیشنل فورم پر، انٹرنیشنل لیول پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام کیا ہے، خارجہ پالیسی ہے۔ تو خارجہ پالیسی کے بنیادی طور پر کیا ہو گئے، 2 پوائنٹ ہو گئے۔ خارجہ پالیسی سے مراد کہ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں، جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، جو منصوبہ بندی اختیار کی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے، خارجہ پالیسی ہے۔ تو عزیز طلبہ، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ میں خارجہ پالیسی کی ایک تعریف ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ تعریف کچھ اس طرح سے ہم نے لکھی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام قوموں سے دوستی اور خیر سگالی کا پیغام ہے، یعنی قائد کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے خارجہ پالیسی جو ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان تمام کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی ریاست کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، یعنی ہمیں کسی ریاست کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی قسم کے ہم ان کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، بلکہ اقوام عالم میں، یعنی انٹرنیشنل سطح پہ جو دوسرے ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان میں دیانت اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تعریف تھی۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام قوموں سے دوستی اور خیر سگالی کا پیغام ہے، ہم کسی ریاست کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، بلکہ اقوام عالم کے معاملات میں دیانت اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یوں ہمارے پاس خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، اس کا ایک یعنی سوال کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم سوال کے دوسرے حصے کی طرف موو کرتے ہیں۔ سوال کا دوسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کریں۔ تو پاکستان کے خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول جو ہیں، ان میں سب سے پہلا اصول نظریاتی اساس کی حفاظت ہے۔ نظریاتی اساس کی حفاظت کیسے ہے؟ سب سے پہلا ہمیں یہ پوائنٹ سمجھنا ہے کہ پاکستان کیا ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے۔ پاکستان، یہ ملک پاکستان، یہ وطن، یہ ریاست جو ہے، یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ دیکھو، وہ نظریہ اسلام ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام ہے۔ تو پاکستان جب بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ یعنی کسی قسم کے تعلقات قائم کرتا ہے تو سب سے پہلے یعنی اپنے نظریے کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے، یعنی نظریہ اسلام کی حفاظت وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح
عزیز طلبہ، پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، نظریاتی ریاست ہے، تو پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام تھا۔ اس لیے نظریاتی اساس کی حفاظت، خارجہ پالیسی کا جو سب سے پہلا بنیادی اصول ہے وہ نظریہ اسلام کی کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ، ملکی صالحیت کا تحفظ، یعنی ہماری ملک کا حفاظت، ملک کی حفاظت، ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت، تو دشمنوں سے وطن عزیز کی حفاظت، یہ ہمارا کیا ہے؟ دوسرا اس کا سنہری اصول ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان جب بھی کسی ملک کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس پہ اپنے ملک کی حفاظت کو ملک سے خاطر رکھتا ہے۔ تو آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں عزیز طلبہ، اگلا پوائنٹ اس کا آزادی اور خود مختاری کا احترام ہے۔ دیکھیں یہ لفظ میں نے آزادی اور خود مختاری دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ پاکستان بذات خود دوسرے ممالک کی آزادی کا احترام کرتا ہے، اور پاکستان جیسے خود سمجھتا ہے کہ وہ بذات خود بہت سے معاملات میں خود مختار ہے، اسی طرح دنیا کے باقی ممالک بھی کیا ہیں؟ وہ اپنے معاملات میں خود مختاری کا حق رکھتے ہیں اور آزادی کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسرے ممالک کے ساتھ توقعات، پاکستان کی ہمیشہ یہی توقع رہی ہے کہ جب وہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے یا کرنے کا خواہش مند ہے یا کرنے کی توقع رکھتا ہے، تو جیسے پاکستان اپنی آزادی کے حوالے سے خود مختار ہے یا اپنے بہت سے معاملات میں خود مختار ہے، یعنی فیصلہ رکھنے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا وہ خود ایسا سمجھتا ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہے، اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ بھی یہی توقعات کرتا ہے کہ یہ جو حقوق پاکستان کے پاس ہیں ان کے پاس بھی وہی، اور پاکستان ہمیشہ ان کا ان چیزوں کا ہمیشہ احترام کرتا ہے۔ تو یہ خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول آزادی اور خود مختاری کا احترام بھی ہے۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ پوائنٹ ہے جارحیت کی مخالفت، جارحیت، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بلا جواز کسی کے حق پہ قابض ہو جانا، اسے ہم جارحیت کا نام دیتے ہیں۔ تو استعماریت یعنی طاقت کا استعمال کرنا، استعماریت میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا حق حاصل کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے حق پہ غاصبانہ قبضہ کرنا، ایسے بلا جواز، یعنی کہ وہ ایک چیز ہمارے سے کنسرن نہیں کرتی اور ہم ایسے بلا جواز اس پہ کیا ہو جائیں، قابض ہو جائیں۔ تو اس لیے استعماریت اور جارحیت کی پاکستان نے ہمیشہ کیا کیا؟ مخالفت کی ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے جس بھی ملک کے ساتھ خارجہ پالیسی یا تعلقات کسی حوالے سے قائم کیے ہیں تو ان میں یہ پوائنٹ سب سے پہلے یعنی رکھا ہے کہ جارحیت کی مخالفت، کہ بلا جواز کسی کے حقوق کو پامال کرنے کی پاکستان کبھی بھی اجازت نہیں دیتا اور ہمیشہ اس کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ انسانی حقوق کے یعنی بنیادی انسانی حقوق، یا آپ کہہ سکتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل فورم میں انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور ہم نے 1948 والا ڈسکس کیا تھا۔ تو اس حوالے سے انسانی حقوق کا جو تحفظ، اس میں انسانی حقوق کے تحفظ کے بغیر امن کا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ یہ بات آبزرو کر لیں، دیکھ لیں کہ جب تک آپ انسانی حقوق کا تحفظ یقینی نہیں بنائیں گے وہ ملک میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں سے یہ اصول بھی بناتا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ ضروری چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ، غیر جانبداری کا اصول، غیر جانبداری کا اصول، اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی پالیسی یا تعلقات قائم کرتے ہوئے کسی دوسرے ممالک کے ساتھ، اس کی پالیسی پاکستان کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورم میں کسی مخصوص بلاک کا حصہ نہیں رہا ہے، یعنی مخصوص بلاک سے اشتراک نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان ریلیشنل بیس پہ کسی انٹرنیشنل فورم میں ایک یعنی مخصوص بلاک کا حصہ رہا۔ اب یہ بلاک کیا ہے؟ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں، سیاست میں ان کا جو ہے نا بہت اہم کردار ہے، جیسے پاکستان میں پی ٹی آئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، پی پی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی۔ تو یہ جماعتیں جو ہیں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے، جیسے انہوں نے کچھ ایم این ایز ایم پی ایز کو کیا فکس کیا ہوا ہے، ان کے سیاسی دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح انٹرنیشنل فورم میں بھی اسی طرح کے مختلف بلاک بنائے گئے ہیں جس میں مختلف ممالک آپس میں کیا ہیں اکٹھے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان ان معاملات میں یعنی بین الاقوامی سطح پہ کسی مخصوص بلاک کا حصہ نہیں رہا ہے، بلکہ پاکستان کے ہمیشہ خواہش یا انہوں نے جو خارجہ پالیسی اپنائی ہے اس میں بنیادی چیز یہ رکھی ہے کہ تمام ممالک سے خوشگوار تعلقات، پاکستان کے تمام ممالک سے یعنی کہ تعلقات خوشگوار قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح پاکستان غیر وابستہ ممالک NAM اس کا رکن بھی رہا ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے
کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول غیر جانبداری کا اصول بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ پاکستان ان دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے جو آگے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے کے کیا ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، دو طرفہ تعلقات، یک طرفہ نہیں، اگر پاکستان چاہتا ہے اور بالفرض کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور وہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے پاکستان نے کبھی اس طرح کی پالیسی نہیں اپنائی، ہمیشہ دو طرفہ تعلقات کو ہی انہوں نے ترجیح دی ہے۔ ہمسایہ ممالک سے تعلقات، پاکستان نے دو طرفہ تعلقات میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات قائم کرنے میں، خصوصاً جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، چین ہو گیا اور بھارت بھی، تو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کی منصفانہ آزادی، پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے۔ بھارت چونکہ پاکستان کا شروع سے ہی ایک مخالف ملک رہا ہے، دشمن ملک رہا ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کے مخالفت ہی کی ہے ہر پہلو پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ مسئلہ کشمیر اس کی واضح مثال ہے۔ پاکستان تو بھارت کے ساتھ بھی، اپنے دشمن ملک کے ساتھ بھی اس طرح کے تعلقات، دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اور اس کی آزادی منصفانہ طور پر کی جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کشمیریوں کی حق خود ارادت بھی جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ اس حوالے سے بھارت سے مذاکرات کرنے کی پاکستان نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے اپنی پالیسی بناتے ہوئے، خارجہ پالیسی بناتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، اگلا پوائنٹ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی۔ اقوام متحدہ بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو کہ 24 اکتوبر 1945 میں قائم کیا گیا تھا۔ تو اقوام متحدہ نے یہ ایک مکمل طور پر اپنا ایک چارٹر بنایا ہوا ہے جس میں کچھ اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں، اور وہ اصول ضوابط جو ہے انسانی حقوق جو ہے ان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ کا رکن بنتا ہے تو اس ملک کے لیے بات لاگو ہو جاتی ہے، ضروری بن جاتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کیا کرے، پابندی کرے۔ تو اس حوالے سے پاکستان ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی کو اپناتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کیا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اصول حق خود ارادت کی حمایت ہے، اپنا حق لینے کے لیے کوشش کرنا۔ تو عزیز طلبہ، محکوم عوام کے حق کی آواز، پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں ایسی اقوام جن پہ ظلم و ستم کیا گیا یا ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، پاکستان نے ہمیشہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس کی واضح مثال مسئلہ فلسطین کی رہی ہے، مسئلہ کشمیر کی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بوسنیا، نمیبیا اور ویتنام، ان کی آزادی کے حوالے سے بھی پاکستان نے ہر ممکن اپنی کوشش کی تھی۔ اور تاریخ میں ایک اور واضح مثال افغانستان میں سوویت یونین، جس کو رشین فیڈریشن بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے افغانستان پہ 1969 میں فوج بھیج دی تھی اور قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ وہ انٹرنیشنل فورم میں وہ ایگزامپل ہیں کہ پاکستان نے حق خود ارادت کی کیا کی، واضح طور پر ممالک کی حمایت کی۔ اور مسئلہ کشمیر کی مثال آپ کے سامنے، پاکستان ابھی مسئلہ کشمیر کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں حق خود ارادت کی حمایت بھی کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی اس نے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں شامل کیا ہوا۔ عزیز طلبہ، معاشی ترقی، دیکھیں ہر ملک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاشی طور پر روپے پیسے کے حوالے سے زیادہ ترقی کرے۔ تو پاکستان نے بھی معاشی ترقی کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں، پاکستان کی کوشش رہتی ہے کہ دوسرے ممالک سے جو تعلقات ہیں، خصوصاً تجارتی روابط قائم کیے جائیں ان کے ساتھ۔ ان تعلقات کی مین وجہ بھی تجارتی روابط قائم کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ملک کو معاشی طور پر ترقی یافتہ بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک اور خارجہ پالیسی کا مین اصول ہے ملت اسلامیہ کا اتحاد۔ دیکھیں عزیز طلبہ، پاکستان ملت اسلامیہ کا اتحاد اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے حوالے سے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے اسلامی ممالک کی ایک تنظیم تھی OIC، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ OIC ایران، ترکی اور پاکستان کے تعاون سے بنائی گئی تھی۔ یہ اس کا جو OIC ہے یہ ابتدائی طور پر تنظیم بنانے کا یہ پہلا نام تھا، بعد میں 1974 میں اس کا نام تبدیل کیا گیا اور ECO رکھا گیا، جسے اقتصادی تعاون کی تنظیم کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنا اور ان کے باہمی تجارتی روابط قائم کرنا اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے نا عملی طور پر کچھ کوششیں کرنا تھی تاکہ اسلامی ممالک کو آپس میں کیا کیا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکے، ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکے۔
اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ نیکسٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول تخفیف اسلحہ کی حمایت بھی ہے۔ تخفیف اسلحہ کی حمایت یعنی اسلحہ کی نمائش نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی مختلف ممالک جو ہیں اسلحے کی نمائش کرتے ہیں تو پاکستان انٹرنیشنل فورم میں بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا رہا ہے تخفیف اسلحہ کے حوالے سے کہ اسلحے کو صرف اپنی مجبوری کے تحت استعمال میں لایا جا سکے، ٹھیک ہے نا، اسلحے یا طاقت کا یعنی عملی مظاہرہ نہ کیا جائے، کسی کو یہ نہ شوق لایا جائے کہ جناب ہم اتنے پاورفل ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو تخفیف اسلحہ کی حمایت کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ یعنی کہ انٹرنیشنل پالیسیز کا احترام کیا ہے اور ہمیشہ تخفیف اسلحہ کی کیا کیا ہے، حمایت کی۔ یہ بھی پاکستان کے خارجہ پالیسی کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک رول نسلی امتیاز کی مخالفت بھی ہے، یعنی رنگ، نسل، مذہب، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں پر مخالفت کرنا، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل فورم میں ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یعنی ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی امن کا فروغ، پاکستان ہمیشہ بین الاقوامی امن کا خواہش مند ہے اور خواہش مند رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ چیز دیکھنے کو بہت ملی ہے۔ پاکستان آرمی مختلف ممالک میں مختلف یعنی بین اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کے مطابق انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں جو یعنی کہ بین الاقوامی امن کے فروغ کے حوالے سے ہر ممکن طور پر عملی مظاہرہ کرنے میں کوشاں ہیں۔ اس طرح ایک اگلا پوائنٹ جمہوریہ، عوامی جمہوریہ ہے چین کی حمایت۔ تو عزیز طلبہ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین جو کوئی پاک چین دوستی اس کی واضح جو ہے نا مثالیں ملتی ہیں ہمارے یہاں، پاک چائنا اکانومک ڈور ہو گیا، اس طرح کے کئی منصوبے ہیں۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان نے چین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کے حوالے سے عوامی جمہوریہ چین کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک عملی نمونہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جس کی بدولت چین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بنانے میں پاکستان نے بہت زیادہ یعنی مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ یہ ایک بہترین اصول رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمیشہ پاکستان نے پہل کی ہے، بھارت کے ساتھ ہو، چاہے افغانستان کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو یا چین کے ساتھ ہو، پاکستان ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ، پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا جو کہ ہمارا جو ہے نا یعنی بر اعظم ہے، جہاں جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل آتا ہے، تو اس میں جتنے بھی ممالک ہیں تمام ممالک کے ساتھ امن کے فروغ کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ سارک ممالک کی تنظیم بیسکلی جنوبی ایشیا کے اس میں ممالک اس میں شامل ہیں، تو پاکستان اس کا بھی رکن ہے۔ وہ 8 ممالک کی یا 9 ممالک کی ایک یعنی تنظیم ہے جو کہ علاقائی امن اور بین الاقوامی امن کے حوالے سے یعنی اس کو فروغ دے رہی تھی۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے یعنی جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ دینے کے حوالے سے جو ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا۔ پاکستان نے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے میں ہر ممکن اقدامات کیے۔ اس کی واضح مثال اقوام متحدہ کی رکنیت پاکستان جب 14 اگست 1947 کو بنا تو اس کے فوراً بعد 30 ستمبر 1947 کو پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ سارک ممالک کی تنظیم پاکستان اس کا بھی حصہ ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم پاکستان اس کا بھی حصہ رہا ہے، اور اس طرح اقتصادی تعاون کی تنظیم کا بھی پاکستان حصہ ہے، جس سے یہ بات واضح اور عملی طور پر یہ یعنی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان بین الاقوامی اور علاقائی تعاون دونوں کو فروغ دینے کے حوالے سے کوشاں ہے، اور پاکستان نے ان تنظیموں میں شامل ہو کر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا کے مسائل، پاکستان نے ہمیشہ تیسری دنیا کے مسائل کا جو مین مسئلہ ہے معاشی مسائل کو حل کرنے میں ہر ممکن اقدامات کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک یعنی کہ بہترین اصول دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کوششیں کی ہیں، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے یعنی اقدامات کے حوالے سے ایک سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا پاکستان کی یعنی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے آپ لوگوں کو تمام نکات اس کے سمجھ آ گئے ہوں گے، تمام اصولوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تاہم اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کل ہم ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔